ہماری بات چاہے کسی بھی راستے پر چل رہی ہو، پاک بھارت تعلقات کا دوراہا، تراہا یا چوراہا بیچ میں آ ہی جاتا ہے۔ خطے کی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے بارے میں سوچتے وقت پڑوسیوں کے حوالے سے بھی سوچنا بلکہ متفکر ہونا ہی پڑتا ہے۔ یہی نہیں، سب سے بڑے پڑوسی کے بارے میں تو مسلسل سوچنا پڑتا ہے۔ فروری کے آخری دنوں میں ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا پر بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم نے تو پڑھا ہی بھارت کو ہے۔ سب سے بڑے دشمن کی حیثیت سے بھارت کو ہر زاویے سے پڑھنا اور پرکھنا فوج کے لیے تو لازم ہے ہی۔ عام پاکستانی بھی بھارت کو نظر انداز کر کے جی نہیں سکتا، اور یہ ٹریفک ون وے نہیں۔ بھارت میں بھی اگر کسی کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ہم ہیں، وہ بھی بات چاہے کہیں سے چلی جائے، تان ٹوٹتی ہے پاکستان پر۔ بھارت کی قیادت ہو یا عوام، سب کا ایک ہی رونا ہے، یہ کہ پاکستان کسی بھی معاملے میں کسی حد تک بھی امن و سکون سے رہے تو کیوں رہے۔ جب بھی پاکستان کے لیے کسی بھی اعتبار سے امن و استحکام کی راہ ہموار ہونے لگتی ہے، نئی دہلی کے فیصلہ ساز راشن پانی اور بوریا بستر لے کر چڑھ دوڑتے ہیں۔ 1.5 ماہ کے دوران بھارت میں جو کچھ ہوا ہے اور بھارتی قیادت کے ساتھ ساتھ میڈیا نے بھی جو رویہ اختیار کیا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گندم سے پیٹ بھرنے اور گھاس چرنے میں کتنا فرق ہے۔ انسان جب صورتحال کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر بیٹھے اور سوچے سمجھے بغیر فیصلے کرنے پر تل جائے تو کہا جاتا ہے کہ متعلقہ فرد کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ فیصلوں کی نوعیت ہی بتاتی ہے کہ وہ گھاس چرنے کا نتیجہ ہے یا گندم کھانے کا۔ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال چونکہ بھارت کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے بھارتی قیادت، فوج، میڈیا اور عوام کا غیر معمولی حد تک بے حواس ہو جانا اور انتہائی نامعقول حرکتوں پر اتر آنا کسی بھی اعتبار سے حیرت انگیز نہیں۔ اسٹریٹجک سطح پر بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، مگر بھارتی ذہن اب تک 20-30 سال پہلے کی دنیا میں الجھا ہوا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، معاملات کچھ کے کچھ ہو چکے ہیں، مفادات کی نوعیت اور حجم اور دونوں میں ہوش ربا تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ پھر بھی بھارت کے عالی دماغ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 3 ہفتے پہلے ہی کی بات ہے کہ سوچے سمجھے بغیر جنگی جنون کو پروان چڑھایا گیا اور پھر پاکستان کے ہاتھوں منہ توڑ جواب ملنے پر چپ سادھ لی گئی۔ اب چین کے معاملے پر پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ تنظیم کے معاملے پر بھی چین کا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنا اب بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ نئی دہلی کے پالیسی میکرز اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کو دبایا نہیں جا سکتا اور نہ پاکستان کی حمایت سے باز رکھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ خطے میں اسٹریٹجی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی ذی ہوش کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے سلامتی کونسل کی قرارداد کا چین کی جانب سے ویٹو کر جانا بھارت کے لیے افسوسناک ضرور ہے، حیرت انگیز نہیں۔ اس کے باوجود دیدہ دانستہ گھاس چرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ چین کو پاکستان کی حمایت سے باز رہنے پر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں پیالی میں طوفان ضرور اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے۔ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈز کے صدر روپن آہوجا کی کال پر بھارت بھر میں چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع کی گئی۔ منگل 19 مارچ کو بھارت کے طول و عرض میں 1500 مقامات پر چینی مصنوعات کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ متعدد مقامات پر چینی مصنوعات کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ چھوٹے تاجر بہت پریشان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی دکان میں لاکھوں روپے مالیت کے چینی آئٹم بھرے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرے؟ چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی صورت میں ہونے والا خسارہ کون پورا کرے گا؟ عام دکانداروں کا کہنا ہے کہ چین کی مصنوعات اتنی سستی ہیں کہ بھارتی صنعت کار ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا جائے تب بھی مقابلے کی صلاحیت کا پیدا ہونا دشوار ہے۔ اس وقت بھارت کی مارکیٹس میں
پایا جانے والا 90% مال چینی ساخت کا ہے۔ گویا بھارت چینی مال کے لیے ڈمپنگ گراؤنڈ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی درآمدات پر ڈیوٹی میں 350 تا 500% اضافہ کیا جائے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین اپنا مال کتنی کم قیمت پر فراہم کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ٹیکنالوجی اور حجم کی بنیاد پر ممکن ہو سکا ہے۔ اگر بھارت یا کسی بھی اور ملک کو چین سے لڑنا ہے تو ٹیکنالوجی اور نظم و نسق کی سطح پر لڑنا ہوگا۔ پابندی اور بائیکاٹ سے وقتی طور پر تو کچھ ریلیف کا حصول ممکن ہے، مگر حتمی طور پر دال نہیں گلے گی۔ جنہیں اپنی محنت کی کمائی کے عوض اچھا مال بہت کم قیمت پر ملے گا، وہ بھلا کیوں دستبردار ہوں گے۔ بھارت اور چین کے درمیان تجارت اتنے چھوٹے پیمانے کی نہیں کہ راستے ہی میں چھوڑ دی جائے۔ نظر انداز کی جائے 2018 میں بھارت کے چھوٹے بڑے تاجروں نے چین سے 53 ارب 87 کروڑ ڈالر کا مال درآمد کیا۔ بھارت بھر میں کروڑوں افراد چین کے سستے مال سے اپنی زندگی آسان بنائے ہوئے ہیں۔ محض سرسری طور پر سوچ لینے سے چین کو ایک طرف ہٹانا کس طور پر ممکن ہے؟ بھارتی قیادت کو ایسی کسی بھی حماقت سے قبل ممکنہ عواقب اور نتائج کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے۔ لڑنے کی طاقت نہ ہو تو محاذ کھولتے جانے کو حماقت ہی قرار دیا جائے گا۔ تنظیم کے معاملے پر چین سے اس قدر خار کھانا بے عقلی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، جبکہ بھارتی قیادت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چین سے ترک تعلق سیاسی، معاشی، اسٹریٹجک تینوں سطحوں پر خودکشی کے سوا کچھ نہیں۔ نئی دہلی کے دانا نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی وی اسٹوڈیوز کے جنگجو سردار چین کے خلاف بھی جنگی جنون بڑھانے کی طرف نکل جائیں اور پھر یہ معاملہ فوج کے حلق میں ہڈی بن کر پھنس جائے۔ چین کی طرف سے پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارت کے دفاعی تجزیہ نگار انیرد بھٹاچاریہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تحفظ فراہم کرنے کی چین کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ چین اب پاکستان کو کھل کر فائدہ پہنچانے سے متعلق بے نقاب ہو چکا ہے۔ چین معاشی اور عسکری قوت کے اعتبار سے امریکہ کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ تنظیم کے حوالے سے قرارداد کو سلامتی کونسل میں چین کی طرف سے ایک بار پھر ویٹو کیے جانے سے بھارتی قیادت کی دم پر پاؤں پڑا ہے۔ بھارت کے پاس اب ناکامی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بھارتی تجزیہ نگاروں کو اس بات کا خاص طور پر دکھ ہے کہ کل تک پاکستان جو کردار امریکہ اور یورپ کے لیے ادا کرتا تھا، وہی کردار اب چین کے لیے ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے مغربی ملک سے انخلا کے حوالے سے امریکی قیادت کی بے صبری پاکستان کی وقت میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ بات بھارت کو بری طرح سے پریشان کر رہی ہے۔ بھارتی تجزیہ نگار کے مطابق امریکی قیادت پاکستان کی ڈبل گیم سے تنگ آ چکی ہے اور ہر قیمت پر یہ بساط لپیٹ دینا چاہتی ہے۔ معاملات کو امریکہ کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر چین اور پاکستان کی مخالفت کا گراف بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مخالفت اس لیے ہے کہ اسٹریٹجک معاملات میں چین اور پاکستان دونوں کے وقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی بھی پریشان ہیں، مگر بھارت تو بدحواس ہو چکا ہے۔ جب سے چین نے پاکستان کی مدد سے عالمی سطح پر اپنی حیثیت منوانے کا سفر شروع کیا ہے، تب سے امریکہ اور یورپ دونوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ پہلے یورپ اور پھر امریکہ نے مجموعی طور پر 4 صدیوں تک دنیا کو زیر نگی رکھا۔ اب پاکستان اور چین کی وجہ سے یہ بالادستی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ عالمی سطح پر کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے چین کمر کس کر میدان میں آ چکا ہے۔ چین ایک ایسا عالمی نظام تیار کر رہا ہے جس میں بہت کچھ چین کی مرضی سے ہوگا۔ امریکہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس وقت عالمی نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ کہیں لالچ اور کہیں دھونس دھمکی کے ذریعے یہ نظام چلایا تو جا رہا ہے، مگر خرابیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بالادستی کے باوجود امریکہ فیصلہ کن قوت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔